ہمیشہ کفر اسلام کے خلاف اسکیمیں بناتا رہا ہے اور بناتا رہے گا اور آج بھی بنا رہا ہے۔ ہمیشہ سے اہل باطل کی یہ تمنا رہی ہے کہ کس طرح سے دنیا سے اسلام مٹ جائے، اللہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے، قیامت کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے، قیامت کا تصور، جنت کا تصور، جہنم کا تصور، آخرت کا تصور، اللہ اور اس کے نبی کی تصدیق یہ دنیا سے ختم ہو جائے، اس کی ہمیشہ سے انہوں نے کوششیں کی ہیں اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے لگ جاتے ہیں۔ جو ہی وہ کامیاب ہونے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کو کھڑا کر دیتا ہے جو ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے، ان کی ساری محنت کو برباد کر دیتا ہے۔ آج بھی جس دور میں ہم چل رہے ہیں، ساری دنیا کا کفر جمع ہے اور وہ اہل اسلام کو اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے، دین کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے، ہمارے دل اور دماغ سے آخرت کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ کے وجود کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ پر ایمان کو، اللہ پر یقین کو ہمارے دل دماغ سے وہ مٹانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ہر زمانے میں مختلف حربے استعمال کیے۔ کبھی اس نے مال کا لالچ دیا اہل ایمان کو، کبھی اس نے حکومت اور عہدوں کا لالچ دیا اہل ایمان کو، لیکن سارے حربوں میں ہمیشہ وہ ناکام رہا۔ ایک اس کا حربہ ایسا ہے جس میں وہ کامیاب نظر آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کی اسکیم چل گئی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو چاہتا تھا وہ اب ہونے لگ گیا ہے، اور وہ اسکیم اور وہ اس کا حربہ اور وہ اس کا گر اور وہ اس کا جو فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، وہ انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ اس کا ایسا حربہ ہے، انٹرنیٹ اس کا ایسا فریب ہے، انٹرنیٹ اس کا ایسا دھوکہ ہے کہ جس میں وہ ہماری عموماً نوجوان نسل کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہے، اپنے پھندے میں پھنسا چکا ہے، اور ان کو اپنی ننگی عورتیں دکھا کر، اپنے ننگے جسم دکھا کر، اور ان کو زیب و زینت اور حسن و جمال دکھا کر وہ ہماری نوجوان نسل کا ایمان برباد کر رہا ہے، ان کے حیا کو برباد کر رہا ہے، ہماری عورتوں کا پردہ ختم ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کی نگاہوں سے حیا ختم ہو رہی ہے۔ بے دین تو بے دین ہے جو ساری زندگی دنیا کے ماحول میں گزارتے ہیں، ان سے تو کوئی شکوہ بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو ماحول ہی نہیں ملا، ان کو کوئی رہبر ہی نہیں ملا، ان کو رہبر ہی وہ ملے کہ جن کا اپنا ذہن یہ تھا کہ دماغ سے اللہ کا وجود نکلنا چاہیے۔ آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، کتنے پروفیسر ہیں جو حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل کے دماغ سے اللہ کا وجود نکالنا چاہتے ہیں، اسلام کی عظمت کو نکالنا چاہتے ہیں، آخرت کے تصور کو نکالنا چاہتے ہیں، اور آتے ہیں کچھ پڑھانے کے لیے اور پڑھا کر یہ چلے جاتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیزیں فیڈ کر لیتے ہیں، تو جو دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، اس لیے کہ ان کو ماحول ہی ایسا نہیں ملا، ان کو رہبر ہی گمراہ ملے، ان کو رہبر ہی سیاہ دل ملے، ان کو رہبر ہی اللہ کو ناراض کرنے والے ملے۔ لیکن وہ جو دیندار مجمع ہے، جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کوئی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی تبلیغ میں چل رہے ہیں، کوئی جمعیت میں چل رہے ہیں، کوئی مختلف طریقوں سے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا پھندا ان کا ایسا کامیاب ہوا ہے، انٹرنیٹ کا فریب ان کا ایسا کامیاب ہوا ہے کہ ہمارا مدرسے میں پڑھنے والا 15 سال کا بچہ بھی اس کی برائیوں سے محفوظ نہیں رہ پایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چال ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا جال ہے جس میں ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ اللہ نے اس دنیا کو خوبصورت بھی بنایا ہے، میٹھا بھی بنایا ہے، اس کو استعمال کرو تو مزہ بھی آتا ہے، اور اس کو دیکھو تو دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھے کہ کہیں تم اس دنیا سے دل تو نہیں لگاتے، کہیں تم اس دنیا کے حسن میں گرفتار تو نہیں ہو جاتے، کہیں تم اس دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو جاتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچنا، عورتوں سے بچنا، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، بڑے نیک عبادت گزار اور پرہیزگار تھے، لیکن عورتوں کے جال میں ایسے پھنسے کہ ان کے بڑے بڑے برس ہا برس عبادتیں کرنے والے بھی عورتوں کے جال میں پھنس کے برباد ہو گئے۔